سرکار نے فرمایا، حضرت علی حدیث کے راوی ہیں، ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنے بچوں میں 3 عادتیں پیدا کرو۔ وہ عادت نہیں جو آج کل چل رہی ہے، باپ کام پر گیا، ڈیوٹی پہ گیا، بیٹی ماں نے دیکھا کہ بیٹا بیٹی رو رہے ہیں، اگر ریموٹ کنٹرول ہے، ٹیلی ویژن کھولا، اس پر اس نے جا کر کے توجہ فرمائے ادھر، ہاں چہرے میں پڑھ بھی رہا ہوں کچھ لوگوں کے سامنے، آپ کے ٹیلی ویژن ہے، اس کو کھولا، اس میں جا کر کے نہ جانے کون کون سے چینل چلا دیا، بیٹا دیکھ رہا ہے وہ، یہ تمہارا کلچر نہیں۔ اگر کسی نے اور دیکھا تو موبائل پر گئے، یوٹیوب نکالا، اس میں جا کر کے نہ جانے کون کون سے ناٹک نکالے اور بچے کو دے دیے، بچہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے اسی میں مست ہے۔ ماں نے سوچا لاؤ برتن بھی دھل لیں گے، کپڑا بھی دھل لیں گے، اپنا سارا کام ہو رہا ہے، یہ اپنے من ہی من میں خوش ہے کہ گھر کا سارا کام ہو گیا۔ میں نے کہا تو نے گھر کا کام تو کر لیا، لیکن اس نے اپنی تہذیب کو خراب کر لیا ہے، اپنا کلچر خراب کر لیا ہے۔ اس لیے آقا کریم علی نبینا علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا، ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کے اندر 3 عادتیں پیدا کرو۔ اونچا بولو کتنی عادتیں؟ 3 عادتیں پیدا کرو۔ سرکار کون کون سی عادت؟ فرمایا حب نبیکم، پہلی عادت یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت اپنے بیٹوں کے دلوں میں، اپنی اولاد کی دلوں میں اس طریقے سے ڈال دو کہ وہ کسی بھی رنگ میں چلے جائیں مگر اپنا رنگ سنیت کبھی نہ چھوڑ سکے، اور یہی کہتے رہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کی رنگنی سب سے بہتر، اللہ کی رنگنی یہ کون سا رنگ ہے؟ رنگ الہی کس کو کہا جاتا ہے؟ رنگ الہی دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کو کہا جاتا ہے، عشق رسول کو کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا یہ رنگ اپنے بچوں میں اس طرح چلا دو، چاہے سلح کلیت آئے مگر ان کا رنگ سنیت ختم نہ ہو پائے، چاہے چکلالفیت آئے مگر ان کا رنگ سنیت ختم نہ ہو پائے، چاہے وہابیت آئے مگر ان کا رنگ سنیت ختم نہ ہو پائے، چاہے سلح کلیت آئے، چاہے وہابیت آئے، چاہے چکلالفیت آئے، چاہے رافضیت آئے، چاہے نیب رافضیت آئے، چاہے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والی جماعت آئے، وہ ان کی طرف نہ جائے بلکہ وہ تو یہی کہتے چلے جائے، چال ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ لاشیں دوا اٹھائے کیوں۔ اور دور حاضر میں سب سے زیادہ پھیلنے والے فتنے کے مقابل میں کہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سلامت رہے، توجہ ہے، حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار پیدا کرو۔ کیسا پیار؟ وہ پیار جس کی جھلکیاں میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ کتاب کا نام ہے کتاب البخاری، اور میں سنا دیتا ہوں آپ کو بخاری۔ اس نے یہ بھی بولا ہے نا کہ یہ لوگ بخاری پڑھتے ہیں، پوری بخاری پڑھ لیتے ہیں مگر بخاری کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا یار نماز تو عمل ہے اور نماز سے پہلے عقیدہ ہے، تو پھر وہی تو عقیدہ رکھ جو امام بخاری کا ہے۔ تو ہم سے کہہ رہا ہے بخاری پڑھ لیتے ہیں مگر بخاری کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا بخاری تو بھی پڑھنا ہے لیکن بخاری کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ جو حدیث میں نے سنائی ہے یہ بخاری کی، ہمیں بخاری کا درس دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم بخاری پڑھتے بھی ہیں، بخاری سمجھتے بھی ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کے اندر 3 عادتیں پیدا کرنا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں میں 3 عادتیں پیدا کرو۔ پہلی عادت ہے حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار ان کے دلوں میں صرف پیدا ہی نہیں کرنا، انڈیل دینا ہے، اور اس طرح انڈیل دینا ہے کہ اس کی جھلکیاں امام اہل سنت کی زبان میں یوں نظر آئے۔ میرے امام فرماتے ہیں الحمدللہ بچپن سے میرے دل میں اعداء اللہ یعنی اللہ کے دشمنوں کی دشمنی پیدا کر دی گئی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ نبی رہے سرکار استاد زمن ہے اور اعلیٰ حضرت سے بھی الحمدللہ نسبت ہے، چونکہ وہ بھی ان کے جد
کریم لگتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, اعلیٰ حضرت ملفوظ شریف میں فرماتے ہیں کہ میرے بچوں کے بچوں کو اعداء اللہ کی یعنی اللہ کے دشمنوں کی, اور آپ جانتے ہیں جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے, اور جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے, ہر ایک آدمی جانتا ہے. اس لیے کہ محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. آپ نے قرآن کو پڑھا ہوگا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. قرآن نے فرما دیا ان الذین یبایعونک, قرآن پاک نے فرما دیا جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے دستے قدرت پر بیعت کر رہے ہیں. اس سے تعلق سمجھ میں آ جاتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کے جملے پر غور کریں. میرے امام فرماتے ہیں الحمدللہ میرے بچوں کے بچوں کو, بچپن ہی میرے بچوں کے بچوں کو اللہ کے دشمنوں کی دشمنی گھٹی میں پلا دی گئی ہے. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان, ان کی نسل پر خاص فیضان ہے. یہ میں تحقیق کے ساتھ بول رہا ہوں, تجربے کی روشنی میں بول رہا ہوں. ہندوستان کے پیروں اور خانقاہوں کا آپ پوری طریقے سے جائزہ لے لیجئے. کون اس وقت اس طرح کے حالات سے اور اس طرح کے حالات سامنے آنے کے بعد میں کمپرومائز نہ کرتا ہوں. جس کو دیکھو کمپرومائز کر لیتا ہے. لیکن میں نے حضرت کو بھی دیکھا, حیدرآباد کی سرزمین ہے, ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, حضرت کے سامنے جیسے ہی گوشت آیا پہلے پوچھا ذبیحہ کیسا ہے. اور میں ان تحریکوں کو بھی جانتا ہوں, معاف کیجئے گا جملہ کڑوا ہے مگر سننا ضروری ہے, آپ کے لیے نہیں دوسروں کے لیے. اس لیے کہ لائیو چل رہا ہے, ہو سکتا ہے ان سرفروں کے کان تک بھی یہ جملہ پہنچتا ہو جو آج یہاں پر اصلاحی گفتگو کر کے پبلک کو رلانے کی بات کرتے ہیں. مدینہ شریف جا کر مجھے ایک حافظ قرآن نے جو 11 سال سے وہاں مسجد نبوی میں خدمت انجام دیتے ہیں, آج تک کبھی وہاں کسی وہابی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. کہنے لگے فلاں تحریک والوں سے میں بڑے دنوں سے ملتا تھا, ان کی خدمات کو سراہتا تھا, لیکن تاج الشریعہ نے جب سے ان کے مبلغ ہونے کا انکار کیا تب مجھے بات سمجھ میں آئی. میں نے ہوٹلوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں کا مرغا, یہاں کا ذبیحہ کھا رہے ہیں. پتا چلا میرے مرشد نے کئی سال پہلے جو جملہ دیا تھا اس کی حقانیت آج بھی ظاہر اور قیامت تک ظاہر ہوتی. حب نبیکم, اپنے نبی کا پیار پیدا کرو. کیسا پیار؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے, کتاب ہے سبع سنابل شریف, لکھنے والے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی, جن کے مقامے اور جن کے شہر بلگرام کے لیے اعلیٰ حضرت کہیں اللہ اللہ. عز و شان و احترام بلگرام عبد واحد کے سبب ہے نام جنت بلگرام. یہ ہے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی. فرماتے لوگوں, سرکار نے فرمایا ما فاقا ابو بکرن بکثرت صلاۃ ولا بکثرت صیام الا بسر وقر فی قلبی. فرمایا ابو بکر, عشق کو دیکھیے, عشق کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو. اگر علی پر فضیلت ہے, ابو بکر کو عمر پر فضیلت ہے, عثمان پر فضیلت ہے, اور حضرات انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ذات اگر ابو بکر صدیق اکبر کی ہے تو فرمایا حضرت علی اس حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں سرکار نے آپ نے فرمایا نہیں, آپ کو کثرت صلاۃ, نمازوں کی کثرت کی وجہ سے افضلیت نہیں ہے. ابو بکر اگر علی سے افضل ہے تو اس لیے نہیں کہ نمازیں آپ کی کثیر ہیں, عمر سے افضل ہے تو اس لیے نہیں کہ روزے آپ سے کثیر ہے. اب حقیقت میں کثیر ہے مگر افضلیت کی وجہ یہ نہیں ہے. آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں, یہ سمجھ بیٹھے کہ ابو بکر کی نمازیں کم ہے, عمر سے کم ہے. میں نے کہا نہیں, بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دن جبریل آئے. سرکار نے ارشاد فرمایا حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب, اے جبریل مجھے عمر بن خطاب کے فضائل اور ان کی خوبیاں تو بتاؤ. حضرت جبریل کہنے لگے آقا اگر میں عمر کی خوبیاں بتانے چلوں تو پھر آئیے ہمارے کلمہ, یہ ہمارے جو درخت ہیں شجر و حجر ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے, مگر عمر کی خوبیاں مکمل نہیں ہوگی. اس کے بعد جبریل نے فائنل جملہ بھی دیا, فرمایا ان عمر بن الخطاب حسنۃ من حسنات ابی بکر. اگرچہ عمر بن خطاب کی نیکیاں ختم ہو جائے, ختم ہونے والی نہیں, شجر و حجر ختم ہو سکتے ہیں مگر عمر کی نیکیاں باقی رہے گی, لکھی نہیں جا سکتی, بیان نہیں کی جا سکتی. مگر سرکار یہ بھی ہے کہ عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے.